رائٹس کی کانشیسنس جو ہوتی ہے، یا بہت زیادہ اپنے حق کا احساس، اپنے حق سے محبت، اپنے حق کے پروٹیکشن کی فکر، اپنے حق کی بہت زیادہ گفتگو، اور اپنے حق کے حوالے سے بہت زیادہ ایک کہہ لیجئے یہ احساس کہ مجھے اپنے حقوق کا ہر صورت میں تحفظ کرنا ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو بندگی کے نتیجے میں آئیڈیلی ہونا چاہیے۔ بندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں اپنے فرائض اور یا اپنی آبلیگیشنز کی جو کانشیسنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جب ہم اس وقت دنیا چونکہ بہت زیادہ اپنے حق کی آواز اٹھانے، اپنے حق کو محسوس کرنے، اپنے حق کو ڈیفائن کرنے، اپنے حق کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمیں کانسٹنٹلی یہ ٹریننگ ملتی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں، مطلب ہمیں اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور ہمیں اس بات کا کم احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا ہوا، اس کی طرف نگاہ کم ہوتی ہے۔ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مجھے کیسا ٹریٹمنٹ ملا، اس کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ مجھ سے کیا ہوا، اس کی پریشانی کم ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے بچے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے ڈیسیجنز خود کرنے ہیں، تو اس میں ایک بات تو اچھی ہے کہ ڈیسیجنز اپنے خود کرنے چاہیے، یا جو آپ نے بات کہی وہ، لیکن یہ کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑھے گا تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کرے گا، آپ سے مشورہ لے گا، آپ سے اپنی چوائسز جو ہے وہ ریویو کروائے گا، آپ میٹر کریں گے اس کی لائف میں۔ لیکن اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے جس کو ہم ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں، وہ ہے پرسنل اسپیس۔ تو جدید جو زندگی ہے اس میں پرسنل اسپیس کی اہمیت پرائیویسی سے زیادہ ہوتی ہے، اور روایتی معاشرے میں پرائیویسی کی اہمیت پرسنل اسپیس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی پرسنل اسپیس یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جو کانشیسنس ہے نا کہ بھائی یہ میرا ایریا ہے، اس کے اندر آپ کون ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ مطلب میں کروں گا، یہ میں خود کروں گا۔ تو ایک حد تک یہ بات اچھی ہے، یہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ یہ بچے کی اپنی ایک خودی ہے، بچے کی اپنی ایک اللہ نے اس کے اندر ایک رکھا ہے، اپنے اختیار کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ وہ اپنے فیصلوں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہے، اور یہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے فیصلوں میں اپنے پیرنٹس سے لازمی مشورہ کریں، آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ایون یہ اگر کوئی ایکسپیکٹیشن بنا کے بیٹھ جائے تو بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کام خود ہی ہوگا، یہ کام اس وقت ہوگا جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو اسپیس بھی دیں گے، آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوگا۔ اسی طرح اس وقت بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کا موقع نکالیے۔ یہ جو بامعنی کانورسیشن ہوتی ہے، میننگ فل کانورسیشن ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم سیف محسوس کرتے ہیں کسی کی پریزنس میں، ہم اپنے اندر کی باتیں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کی پریزنس میں ایسا محسوس کریں کہ یہ مجھے جج کرے گا، اور تو پھر میں خود ہی فلٹر لگا کے باتیں کروں گا، اور پھر بہت کم بات کر پاؤں گا، یا میں پھر بہت کانشیس ہوں گا کہ اچھا اگر میں نے یہ بول دیا تو یہ سوچیں گے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں یہ نہ سوچوں، میں یہ نہ بولوں۔ تو گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اور اگر کانورسیشنز ہوتی رہیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا اس میں کچھ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں، آپ اس سے بات چیت کریں، آپ اس کے اوپر مسلط بھی نہ ہوں، یعنی آپ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنے اور اس کو اوور رول کرنے یا رول کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں، لیکن آپ اس کے لیے اویلیبل بھی ہوں، آپ اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی کچھ شیئرنگ اس کے ساتھ کیجیے، اور
انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ بانڈنگ بہتر ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے وہ چیزوں کی یعنی اس کے پاس علم آتا جائے گا، تو اس کی چوائسیز انشاءاللہ بہت اچھی ہوں گی، آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ.